خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر اکثر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح۔ دیکھیں، اگر ہم آج کے دور کی مسخ شدہ باتوں اور مفروضوں سے ہٹ کر 7ویں صدی کے اصل سماجی اور سیاسی حالات کو سمجھیں تو تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو چلیے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس وضاحتی نشست میں ہم ان 5 اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ کردار کی بنیاد، حضرت خدیجہ کی مثال، بے سہارا بیواؤں کا تحفظ، سفارتکاری یعنی قبائلی امن اور معاشرتی رسوم کی اصلاح۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ ان تاریخی حقائق کو سمجھنے کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی کردار کی بنیاد۔ اب ان تاریخی رشتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے کردار کو دیکھیں۔ نبوت سے پہلے جب مکہ میں بدامنی عام تھی تو مظلوموں کی مدد اور امن کے قیام کے لیے حلف الفضول نام کی ایک کمیٹی بنی۔ انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور یہی وہ امن اور سماجی انصاف کا جذبہ ہے جس نے ان کے بعد کے سفارتی فیصلوں اور اتحادوں پر گہرا اثر ڈالا۔ چلیں اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، حضرت خدیجہ کی مثال۔ یہیں سے ہم اس تاریخی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں جو مستشرقین کی تمام تنقیدوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ ان کی جوانی کا بہترین اور سب سے شاندار دور، یعنی پورے 25 سال صرف ایک نکاح میں گزرے، اور وہ بھی ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو پہلے سے بیوہ تھیں اور عمر میں ان سے 15 سال بڑی تھیں۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ 53 کا ہنسہ ہے۔ متعدد نکاحوں کا سلسلہ 53 سال کی عمر کے بعد شروع ہوا، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک بات ہماری تحقیق کا پورا زاویہ بدل دیتی ہے۔ جو شخص اپنی پوری جوانی ایک بیوہ کے ساتھ گزار دے، اس پر خواہشات کا الزام لگانا تاریخی حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں مدنی دور کی ان سیاسی اور سماجی مجبوریوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہی ہمارا تیسرا حصہ ہے، بے سہارا بیواؤں کا تحفظ۔ مدینہ کے دور میں ہونے والے ان اتحادوں کا ایک بہت بڑا مقصد ان بے سہارا بیواؤں اور خاندانوں کو سماجی تحفظ دینا تھا جو شدید ظلم و ستم کا شکار ہوئے تھے۔ ام المؤمنین کا یہ عظیم لقب دراصل اس بات کی ضمانت تھا کہ جن خواتین نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں، پورے معاشرے میں ان کا وقار اور تحفظ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ اگر ہم ان مثالوں کو دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نکاح دراصل تنہا اور کمزور خواتین کو سہارا دینے کے لیے تھے۔ اب حبیبہ کی مثال لے لیں۔ حبشہ ہجرت کی، شوہر مرتد ہو گیا اور وہ بالکل اکیلی رہ گئیں۔ اسی طرح سلمہ، جن کے شوہر وفات پا گئے اور وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ مدینہ میں تنہا تھیں۔ یہ نکاح ان کی قربانیوں کا اعتراف اور ان کو ایک مضبوط سہارا دینے کے لیے تھے۔ چوتھا حصہ، سفارتکاری اور قبائلی امن۔ 7ویں صدی کے عرب معاشرے میں ایک بہت دلچسپ رواج تھا۔ کسی داماد کے خلاف جنگ کرنا یا سازش کرنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، تو نکاح نے دشمنی ختم کرنے اور قبائلی امن قائم کرنے میں ایک زبردست اسٹریٹجک کردار ادا کیا۔ جب سخت ترین دشمن قبیلوں کے رہنماؤں کی بیٹیوں سے نکاح ہوئے، جیسے حبیبہ، صفیہ اور جویریہ سے، تو ان قبائل کی فوجی دشمنی عملی طور پر وہیں دم توڑ گئی۔ حضرت جویریہ کی کہانی تو اس حکمت عملی کی بالکل پرفیکٹ کیس سٹڈی ہے۔ وہ قیدی بن کر آئی تھیں اور آزادی چاہتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزادی اور نکاح کی پیشکش کی، اور پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے ہی صحابہ کو معلوم ہوا کہ ان کا قبیلہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسرالی قبیلہ بن گیا ہے، تو انہوں نے احترام میں فوراً ان کے پورے قبیلے کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ کا یہ قول ذرا سنیے، میں نے کسی عورت کو جویریہ سے بڑھ کر اپنے قبیلے کے لیے باعث برکت نہیں پایا۔ یہ ایک جملہ بتا رہا ہے کہ ان سفارتی اتحادوں نے کس قدر شاندار نتائج دیے اور ٹوٹے ہوئے معاشرے کو کیسے جوڑا۔ اب آتے ہیں 5ویں اور آخری حصے کی طرف، قانونی اور معاشرتی رسوم کی اصلاح۔ اس دور کے عرب میں کچھ فرسودہ روایات تھیں جنہیں عملی طور پر ختم کرنا ضروری تھا، جیسے وہاں منہ بولے یعنی لے پالک بیٹے کو بالکل سگے بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا۔
حضرت زینب بنت جہش کا واقعہ اسی لیے پیش آیا جب ان کے شوہر نے، جو کہ دراصل ایک لے پالک بیٹے تھے، انہیں طلاق دے دی تو اس نکاح کے ذریعے یہ حتمی قانونی نظیر قائم کر دی گئی کہ منہ بولے بچے قانونی طور پر حیاتیاتی یا سگی اولاد کے برابر نہیں ہوتے۔ اور جب بات ہوتی ہے حضرت عائشہ سے نکاح کی تو یہ موازنہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم 21ویں صدی کے سماجی معیار کو 7ویں صدی کے قبائلی ماحول پر مسلط کریں گے تو یہ تاریخ کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی۔ اس وقت کے ماحول میں جلدی شادیاں، خصوصاً جسمانی بلوغت کے فوراً بعد، اور بیواؤں کی فوری شادیاں ایک بالکل عام اور قبول شدہ رواج تھا۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ سوال ہے، کیا ابو جہل یا ابو لہب جیسے جانی دشمنوں نے کبھی حضرت عائشہ کے نکاح پر کوئی اعتراض کیا؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور کے حساب سے یہ کوئی غیر معمولی بات تھی ہی نہیں۔ اگر ذرا بھی اعتراض کی گنجائش ہوتی تو وہ مخالفین کبھی خاموش نہ بیٹھتے۔ اور ذرا اس پہلو پر بھی غور کریں، ایک ہی وقت میں 9 بیویوں پر مشتمل گھرانے کو مکمل عدل، برابری اور صبر کے ساتھ چلانا، اور وہ بھی تب جب آپ ایک عظیم عالمی تحریک کی قیادت کر رہے ہوں، یہ کوئی دنیاوی ہوس نہیں ہے، بلکہ یہ بے پناہ برداشت، بہترین کردار اور مثالی عدل کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ چلیں اب ہم اس پوری اسٹڈی گائیڈ کا ایک فوری خلاصہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ پہلا، یہ کہ 25 سالہ یکزوجگی تمام الزامات کو رد کرتی ہے۔ دوسرا، ان نکاحوں نے بے سہارا بیواؤں کو سماجی تحفظ دیا۔ تیسرا، یہ رشتے قبائلی امن اور سفارتکاری کا ذریعہ بنے۔ اور چوتھا، ان کے ذریعے پرانی اور فرسودہ روایات کو توڑا گیا۔ ان نکات کو سامنے رکھ کر بین المذاہب مباحثوں میں تاریخی حقائق کو بہت آسانی سے سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم تاریخ کو آج کے معیار کے بجائے اس کے اصل دور اور حالات کے پس منظر میں دیکھیں تو تاریخی شخصیات کے بارے میں ہماری سوچ کیسے بدل سکتی ہے؟ تاریخ کا مطالعہ ہمیشہ کھلے ذہن اور حقائق کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ آج کے اس تجزیے میں شامل ہونے کا شکریہ۔ حقائق کی کھوج ہمیشہ جاری رکھیں۔